السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات بعافیت و خیر سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ رہیں گی۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نماز جنازہ میں کہ ایک پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہیں، کیسی تعداد ہے ان کی، کتنے لوگ ہیں جو نماز جنازہ کی صفوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، صفوں کے پیچھے کہ 2 ہیں 3 کر لو، 4 ہیں 5 کر لو، 4 ہیں اس کو 3 کر لو، ادھر آ جاؤ تم ادھر چلے جاؤ۔ 2-4 عالم کھڑے ہیں صف میں، لیکن وہ نہیں بولیں گے، یہ بولیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں اور ایسے یوں سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ امام صاحب پتہ نہیں اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں، اوپر سے کیا آ رہا ہے۔ حد ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہنسی کھیل بنا لیا۔ ایک میت کو قبر میں اتارنا ہوا، ہم تو دور کھڑے تھے لیکن کچھ لوگوں نے بلایا کہ نہیں آ جائیے، رشتہ دار ہیں ہمارے۔ لیکن وہاں یہ نہیں چاہتے کہ میت، ہم نے جو سیکھا علماء کرام سے پوچھا کہ کس طرح ہونی چاہیے، کس طرح اتارنا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے، کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح ہو۔ ارے صاحب، جتنے منہ اتنی باتیں۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا نہیں معلوم ہے، نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم ہے، لیکن یہاں تو مفتی بن جائیں گے، مفتی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میت میں 2-4 عالم حافظ تو ہوتے ہیں، لیکن وہ نہیں بولیں گے۔ وہ کیوں بولیں گے؟ وہ کیوں بولیں گے؟ انہیں یہاں نہیں بولنا ہے، وہ دوسری چیزوں میں بولتے ہیں۔ وہ ممبروں پہ جو بولتے ہیں وہ دوسری چیزوں میں بولتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بولیں گے۔ کبھی نہیں بولا، ہم نے نہیں دیکھا کبھی بولا، کبھی سمجھایا ہو مقتدیوں کو۔ تو کہنے کا مقصد ہے 2 آدمی قبر میں اترے ہیں، 20 آدمی اوپر سے بول رہے ہیں کہ منہ ایسے کر دو، یہ والا کپڑا کھول دو، کھول دیا، سیدھا لٹا کے منہ ادھر کر دو، پیر کا بندھن کھول دو، ایسے کر دو، پہلے کیوڑا چھڑک دو، پانی چھڑک دو، آب زمزم چھڑک دو، پڑا ہوا پانی چھڑک دو، تر کر دو، بھگو دو۔ حد ہے۔ پوچھنا نہیں ہے ہم کو، نہیں ہم نہیں پوچھیں گے، پوچھنا ہی نہیں۔ ارے علماء کے پاس بیٹھو، پوچھو۔ حد ہو گئی۔ قبرستان میں اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے کہ قبر میں اتارنے والا تو چھوڑیے، میت پریشان ہو جائے، مردہ پریشان ہو جائے۔ کیا کہ بھیا تم لوگ نکل جاؤ، مردہ خود کہے کہ تم لوگ نکل جاؤ، ہم خود ہی لیٹے جا رہے ہیں، ہم خود تم نکل جاؤ، ہم پٹرے بھی لگا لیں گے، یہ پٹرا یہاں نہیں، یہ پٹرا ویسے نہیں۔ اور جب مسجد کی باری آتی ہے کہ مؤذن صاحب نہیں اذان دے تو اذان آتی نہیں، نماز پڑھا دو نماز آتی نہیں، ہم نہیں پڑھائیں گے، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ وضو بھی سبحان اللہ، وضو ایسا تو غسل کیسا ہوگا؟ بھائی ہم اللہ کے لیے دین کو سیکھنے والا کام کریں، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے
تو ٹھیک نہیں. یہ وقت ہے, یہ موقع ہے کہ ہم اللہ کے لیے سیکھیں, اللہ کے راستے میں نکلیں, علماء اکرام سے پوچھیں. آپ کو بلائے گا کوئی نہیں. کسی بھی مسجد کے امام صاحب کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے مقتدی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا سا ہم لوگ وضو کا مذاکرہ کر لیں, غسل کا مذاکرہ کر لیں. ارے غسل کا مذاکرہ کر لیں. ممبروں پہ بیٹھ کے دوسروں کے عیب بتا رہے ہیں. ہاں, یا آج وہ ایسے تھے, وہ فلانے ویسے تھے. ان کو نہیں مطلب ہے مقتدیاں جاؤ جہنم میں جاؤ, نہیں مطلب ہے ان سے. کبھی وہ پردے کے بارے میں نہیں بولیں گے, کبھی نہیں بولیں گے, ہم نے سنا ہی نہیں. وہ بڑی بڑی باتیں بولیں گے جو یہ نمازیوں, یہ ان میں وہ چیز نہیں ہے. ہاں, وہ کوسیں گے, وہ جو عید میں آتے ہیں ان کو کوسیں گے, جو جمعے میں آتے ہیں کوسیں گے. حجرے سے مسلح, بس حجرہ مسلح سے باہر نہیں آئیں گے وہ. کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 کی آبادی ہے, یہ 2 صف ہے مسجد میں, ہمیں نہیں, کیا ضرورت پڑی, کیوں کہیں گے؟ وہ نوکر ہے, وہ نوکر ہے. بعض مرتبہ ابھی ایک بات کہی جا رہی کہ بھائی ہر مساجد میں قنوت نازلہ ہو, کثرت سے دعائیں ہوں, مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, اللہ سے ایک ایک نیکی کر کے دعا مانگی جائے, صدقہ دیا جائے, جو ہو سکتا ہو, روپے 2 روپے 5 روپے, کچھ بھی, جس کی جتنی اللہ سے لو لگی ہے وہ اتنا ہی دے گا. یہ بہت حیرت کی بات ہے. جی آپ مسجدوں میں اتنا نہیں کہہ رہے امام صاحب کہ صفیں سیدھی کر لو, حد ہو گئی. ایک بالش کا فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ ہے نمازیوں میں, جو کہ کہا گیا ہے صفیں سیدھی کر لو ورنہ دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. صفیں سیدھی کرنے کے لیے نہیں کہیں گے امام صاحب. کیوں کہیں گے؟ وہ نوکر ہے, وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں. وہ جو تنخواہ لیتے ہیں وہ صرف فرض نماز پڑھانے کی لیتے ہیں. 2 رکعت نماز فجر کی, 4 رکعت نماز ظہر کی, 4 رکعت نماز عصر کی, 3 رکعت نماز مغرب کی, اور 4 رکعت نماز عشاء کی. بالکل نہیں. وہ کیوں کہیں گے؟ ایکسٹرا دینا پڑے گا کمیٹی کو. بالکل وہ چارج کریں گے ایکسٹرا پیسہ کمیٹی کو. کمیٹی چارج کرے گی ان کو کہ بھائی یہ لیجیے, آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے, اور وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم اگر نماز کے علاوہ کچھ کہیں گے ہم اس کی تنخواہ لیں گے. حد ہو گئی ہے. مصلی پہ آؤ, اللہ اکبر, پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے پیچھے کون کہاں کھڑا ہے, کیسے کھڑا ہے, بالکل دیکھنا ہی نہیں ہے. حد ہے. اور پھر کوسیں گے دوسروں, حکومت کو کوسیں گے حکومت کو. کبھی سنتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ امریکہ کی سازش ہے, امریکہ نے کرایا. اور اب تو آپ لوگ جان ہی رہے ہیں, ہم بھی جان رہے ہیں کہ کس پہ تہمت لگائی جاتی ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیسا ظلم ہو رہا ہے غزہ پہ. وہ ایک طرفہ وہ اوپر سے بم آ رہا ہے,
اور نیچے سے یہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں کہ یہ لو بھائی، لے لو، کوئی چارہ نہیں، چاروں طرف سے بند ہے، وہ بھی دل کھول کے برسا رہا ہے اور یہ بھی ادھر بھی دل کھول کے جان دی جا رہی ہے۔ اس کے لیے دعا ہونی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اب ہمارے عمل تو ایسے ہیں نہیں، ہم خود بہت گناہ گار ہیں، لیکن بھائی یہ مسجدوں کو بچا لیجئے اور نمازیوں کو بچا لیجئے۔ امام ایسے رکھیے جو عالم ہو، جو ہر عمل کا مسئلہ بتا سکے۔ ایسے نہ رکھیے جو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دوسری طرف پھیرنے سے پہلے وہ اپنے حجرے کی طرف چلے جائیں۔ کہاں سے آئے نہیں معلوم ہم کو، بھائی امام یہی ٹھیک ہے، کم پیسے میں ہے نا، کم پیسے نہیں آ رہے، ہاں کم پیسے نہیں آ رہے، رکھ لو ان کو، حد ہے۔ اور پھر وہ 4 آدمی چائے پلانے والے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے سبحان اللہ، اب انہی کی جے کار ہو رہی ہے، انہی کی زندہ باد ہو رہی ہے۔ ہاں وہ مل گئے، اور اب وہ اچھا وہ لیول بھی ہے کہ وہ نیچے جو بیچارے رکشے والے، ڈرائیور وغیرہ، نیچے کے جو لوگ ہیں ان سے امام صاحب بات بھی نہیں کرتے، وہ ہائی فائی بات کرتے ہیں، جو لیول والا۔ ہاں چھوٹے موٹے آدمی کو دیکھتے بھی نہیں، ہٹا، ہاں اپنے آپ کو امام حرم سے کم تھوڑی نہیں سمجھتے۔ پھر جب جمعہ آئے گا تو وہ کہ سارے مسلمان، آج مسلمان یوں ہیں، مسلمان جو آج پریشان ہے وہ اپنی وجہ سے پریشان ہے۔ اتنا کہیں گے کہ بیٹھنے والا جو آیا ہے، جو دین کی بات، اللہ سے تعلق کی بات، کہ اللہ اپنے ایک ایمان والے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جب تک ایک ایمان والا رہے گا اللہ دنیا اور آسمان کو چلاتے رہے گا۔ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے ایمان والے کی وجہ سے، یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ جو مصیبتیں آئی ہیں وہ اس کی وجہ سے آئی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم علم سیکھیں۔ وہ دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، دعا بھی ہے، علم سیکھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دعا مانگے، سب سے چھوٹی دعا ہمارے نبی نے کتنی جامع الفاظ میں کم اور معنی میں پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انشاءاللہ کل پھر اللہ کی طرف سے جو بات دل میں آئی وہ آتی ہے، وہ اس ذریعے آپ تک پہنچائیں گے۔ باقی جو الفاظ ہمارے کسی کو غلط لگے ہوں